نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين. اللہ کی پاک کلام قرآن مجید میں یہ 30واں پارہ ہے اور سورہ ماعون، 30واں پارہ سورہ ماعون قرآن مجید کی بڑی معروف سورہ مبارک ہے. اکثر ہم اپنے نمازوں میں اسے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. اس سورہ چھوٹی سی سورہ مبارک جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے اس خطبہ جمعہ میں، انتہائی اہم سورت ہے اور چند آیات ہونے کے ساتھ ہی چند آیات میں الگ الگ چند ایسے نکات قرآن مجید نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ نکات جو بندہ مومن کے لیے اس کی زندگی میں انتہائی اہم ہے. آج جس نقطے کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ بنیادی طور پر اللہ کی حضور عبادات میں ریاکاری کی پوزیشن، دکھاوے کی صورتحال، ایسی کیفیت کہ جس سے بندے کے اعمال ضائع ہو جائے، ایسی پوزیشن کہ بندہ پوری صلاحیتیں بظاہر لگا رہا ہو لیکن اسے پھل ملنے کی کوئی توقع نہ ہو، اس کا نتیجہ اس کے خلاف آئے اور بجائے وہ اپنی منزل پہ پہنچنے کے وہ منزل سے دور ہوتا چلا جائے. قرآن مجید نے اس حوالے سے بہت ساری آیات میں مختلف انداز میں توجہ دلائی ہے، لیکن اس سورہ مبارک میں خصوصی توجہ ہے. آئیے سب سے پہلے اس کا مفہوم، ترجمہ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں اپنا موضوع مکمل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو؟ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے دین کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سچے نظام زندگی کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی.
فذلک الذی یدعو الیتیم، اس میں ایک تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے دے کر دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کا مرتکب ہوتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور پھر ایک وہ بھی ہے جو معاشی طور پر اپنے سے کم تر لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، معاشی طرز معاشرت رکھنا، یہ اس کے لیے بڑا ہی مشکل پہلو بن گیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بڑے ہی عجیب انداز میں اس حوالے سے اس نے معروف کروایا ہے کہ وہ اپنے سے کم تر لوگ، چھوٹے لوگ، ان لوگوں کو کسی صورت میں بھی اپنے ساتھ کھانے میں یا دوسرے معاملات میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا وہ فرق فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، بے حسی کے ساتھ نماز ادا کی، لیٹ ادا کی۔ الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو نماز کے حوالے سے سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور پھر ایسے لوگ ان میں سے جو نمازوں کو اور باقی عبادات کو ریاکاری کے رویے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، دکھلاوے کا رویہ ہے ان کا، لوگوں کے لیے، لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، لوگوں سے اپنی اچھائی سننے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کی پوزیشن یہ ہے کہ معمولی چیزیں جو استعمال کی معمولی چیزیں ہیں وہ بھی روک لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات، یہ سورہ ماعون جو 30ویں پارے کی سورہ مبارک ہے، بڑی اہم سورت ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو آج اس کے ایک نقطے پر آج ہماری گفتگو مجموعی طور پر رہے گی۔ آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ ذرا اس میں اندازہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ایک شخص کے کام کو سراہا ہے اور کس انداز میں اس پر تنقید کی ہے۔ دو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے آپ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے ایک دن پلان بنایا، سوچا کہ آج رات کے اندھیرے میں چپکے سے صدقہ کروں گا، میرے اور میرے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوگا، میں اللہ کی رضا کے لیے نکلوں گا۔ وہ شخص نکلا اور رات کے اندھیرے میں جو وہ صدقہ کرنا چاہتا تھا، ایک راستے میں شخص ملا، اس نے آنکھیں نیچی کی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ پکڑا کے نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کون شخص ہے جس کو میں نے یہ دیا ہے، اور اسی کیفیت میں وہ خاموشی سے گھر چلا گیا۔ اب یہ اتفاق دیکھیے کہ صبح لوگوں میں یہ بات معروف ہو گئی کہ کوئی صدقہ دینے والا ایسا تھا کہ جس نے اپنا صدقہ چور کو دے دیا۔ یہ بات لوگوں میں معروف ہو گئی، معاشرے میں اس کی کان تک بھی پہنچی، اور اسے بظاہر بڑا قلق ہوا کہ
میں تو صدقہ دینا چاہتا تھا اور میرا صدقہ ایک چور آدمی کے پاس پہنچ گیا. اب اگلے دن پھر اس نے اس کی ٹرائی کی کہ میں آج جو صدقہ دوں گا رات کے اندھیرے میں اسی کیفیت میں دوں گا کہ مجھے اور میرے مالک کے سوا کسی کو علم نہ ہو. اور پھر وہ نکلا اور اتفاق ایسا کہ راستے میں ایک خاتون گزری. اس خاتون کے ہاتھ میں جو صدقہ اس نے پکڑایا وہ پکڑا کے اسی کیفیت میں آنکھیں نیچے کر کے دینے لگا. اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ صدقہ کس کو دے رہا ہے. ظاہر ہے اسی کیفیت میں اس نے اپنے آپ کو پہلے دن تو اس فرد کو دیا اور دوسرے دن خاتون کو دیا. اب اگلے دن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا لوگوں میں یہ بات بڑی شدت سے معلوم ہو گئی کہ آج پھر کسی نے صدقہ کیا ہے اور وہ اپنا صدقہ ایک بدکار اور زانیہ خاتون کو دے گیا ہے. اور یہ ایسا بڑا عجیب قسم کا فرد ہے جو رات کو نکلتا ہے صدقہ دینے کے لیے اور پھر اسے ایک دن چور ملتا ہے اور دوسرے دن اسے ایک بدکار خاتون ملتی ہے اور اس کو دے جاتا ہے. وہ شخص پھر اسے قلب ہوا, پریشانی ہوئی, میں تو کسی مستحق کو دینا چاہتا تھا اس کیفیت میں تاکہ میرا صدقہ اللہ کے حضور قابل قبول ہو. تو یہ کیا ہوا کہ میں نے پہلے دن بھی چور کو دے دیا اور دوسرے دن ایک بدکار خاتون کو دے دیا. اب پھر اس نے تیسرے دن ایک پلان بنایا کہ آج تو میں کوشش کروں گا کہ ایسے فرد کو صدقہ دوں, اپنا پیسہ وہاں لگاؤں جہاں مجھے اطمینان ہو کہ یہاں قبولیت کے آثار مجھے نظر آئیں. اسی طرح رات کے اندھیرے میں جا رہا تھا, ایک شخص گزرا اور بظاہر اسے وہ اچھا آدمی معلوم ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ شاید اس کی کوئی محتاجی کی کیفیت ہے, رات کے اندھیرے میں اس طرح پھر رہا ہے. اس نے اپنے صدقے کی وہ پوٹلی جو جس میں وہ سونا یا چاندی ڈالا ہوا تھا اس دور کا, وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کے وہ نکل گیا. اور صبح پھر کوئی ایک معروف انداز میں بات پھر پھیل گئی. یہ بڑا عجیب ہے صدقہ دینے والا, ایک دن تو چور کو دے گیا, دوسرے دن ایک بدکار خاتون کو دے گیا اور پھر تیسرے دن ایسے شخص کو اس نے صدقہ دیا جو خود بڑا مالدار شخص تھا, وہ صدقے کا محتاج ہی نہیں تھا, تو یہ صدقہ اس کو دے کر چلا گیا. اب یہ شخص اس کیفیت میں انتہائی پریشانی کے ساتھ اپنے وقت کے نبی کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ حضرت میں تو اس نیت کے ساتھ یہ کام میں نے کیا ہے. اور جب نبی علیہ السلام کے ذریعے بات مالک تک پہنچی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندے کو یہ بات پہنچائی کہ میرے نبی میرے بندے کو یہ بات پہنچا دو کہ تم نے جس حسن نیت کے ساتھ صدقہ دیا ہے, تمہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ چور ہے, تمہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ بدکار عورت ہے, تمہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ دولت والا فرد ہے, تم نے اپنی جس حسن نیت کے ساتھ وہ کام کیا ہے وہ تمہارا حسن نیت ہی تمہاری قبولیت کا سبب بن گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ صدقہ تمہارا قبول کر لیا ہے اور بہتر انداز میں قبول کیا ہے, اس لیے تم اپنے دل میں اطمینان رکھو کہ اللہ کے ہاں تمہارا یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہے. حضرات, سب سے پہلی چیز جو بندہ مومن کے اعمال کے حوالے سے کام کرتی ہے وہ حسن نیت ہے. حسن نیت کا درست ہونا, اور نیت کی درستگی میں عبادت کا کوئی بھی پہلو, وہ جسمانی عبادت ہے, بندہ نماز پڑھ رہا ہے, یا مالی عبادت ہے, کوئی چیز خرچ کر رہا ہے اللہ کے لیے, یا پھر زبانی عبادت ہے, کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے, کوئی نصیحت سن رہا ہے یا نصیحت لے رہا ہے. عبادت کا کوئی بھی رنگ, اس میں حسن نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی بھی سطح پر اس میں دکھاوا, لالچ یا کسی فرد کی خوشنودی مقصود نہ ہو. یہ وہ بنیاد ہے جو سب سے پہلے
اس حدیث مبارک سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دوسری حدیث بھی ہمارے سامنے ہے جس میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اسی طرح مسند احمد کی مسلم شریف کی ایک حدیث جو جامع ترمذی میں اور سیاستہ کی بات دوسری صحیح کتابوں میں موجود ہے، یہ بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اعمال کے فیصلے ہونے لگیں گے تو سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ کے حضور پیش ہوگا وہ ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، وہ ایک عالم کا فیصلہ ہوگا، وہ ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تین افراد ہیں جن کا سب سے پہلے جن کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ بڑی معروف حدیث ہے، کئی دفعہ آپ نے سنی ہے، میں توجہ کے لیے اس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ شہید کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تم گئے، میں نے تمہیں زندگی دی، اور تم بتاؤ گے کہ آج تم میرے حضور واپس آئے تو کیا لے کے آئے؟ اس کا جواب یہ ہوگا میرے مالک تیرا بڑا احسان کہ تو نے مجھے زندگی بخشی، مجھے جان دی، یہ جسم دیا، میں نے یہ اپنی جان، اپنا جسم، اپنی صلاحیتیں میدان جہاد میں تیری رضا کے لیے صرف کر دی، خون بہایا، اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اپنی ذات کو تیرے لیے قربان کر دیا۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، کذبت، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم درست بات نہیں کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے تم نے بہادری کے نغمے سننے کی تمہاری خواہش تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تمہارے اندر یہ آرزو تھی کہ لوگ تمہیں شہید کہیں، لوگ تمہاری فیملی کو مبارکیں دیں، تمہارے اندر یہ خواہش ابری تھی کہ یہ شہادت لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شہید ہے، اور تمہاری ان خواہشات کی بنا پر ہم نے دنیا میں تمہارا نام و نمود اونچا کر دیا تھا، لوگوں نے تمہیں شہید کہا، لوگوں نے تمہیں بہت اچھا کہا، تمہارے خاندان اور تمہاری فیملی کو بہت اچھا کہا۔ آج تمہارے لیے فیصلہ یہ ہے، کیونکہ تم نے یہ کام لوگوں کے لیے کیا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، آج تمہارا فیصلہ یہ ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو۔ دوسرا شخص جس کا مقدمہ پیش ہوگا وہ ایک عالم دین ہوگا، دین کے حوالے سے اس نے اپنا آپ معروف کروایا ہوگا، دینی علم پڑھا ہوگا، لوگوں کو دین بتا رہا ہوگا۔ نستغفر اللہ و نتوب الیہ۔ اللہ اس سے بھی وہی سوال فرمائیں گے، بتاؤ میرے بندے میں نے تمہیں زندگی دی، صلاحیتیں دی، تم دنیا سے واپس آئے، کیا لے کے آئے میرے لیے؟ آج میرے حضور تم آئے ہو تو کیا لے کے آئے ہو؟ وہ اسی کیفیت میں جواب دے گا میرے مالک یہ تیرا احسان ہے کہ تم نے مجھے زندگی دی، صلاحیتیں عطا کی، میں نے اس زندگی سے یہ فائدہ اٹھایا، ان صلاحیتوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ تیرے دین کو سیکھا، تیرے قرآن کو سیکھا، تیرے نبی کی سنت کو سیکھا، اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، ساری عمر میں یہ کام کرتا رہا، آج وہی کام کرتا کرتا میں تیرے حضور آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرمائیں گے کذبت، تم نے جھوٹ بولا، تم غلط کہہ رہے ہو۔
تم نے یہ کام لوگوں سے بڑا اچھا مفتی، عالم دین، شیخ کہلوانے کے لیے یہ کام کیا. تم نے تو اس حوالے سے دنیا سمیٹنے کے لیے یہ کام کیا. تم تو دین کے شیلٹر میں کیا کیا کچھ سمیٹ کے آئے ہو، اور آج میرے سامنے جھوٹ بول کر میری رضا کا ڈھڈورا پوچھ رہے ہو. تمہارا فیصلہ بھی وہی ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر اوندے منہ جہنم میں پھینک دو. تیسرا فرق جو اللہ کے حضور جس کا مقدمہ پیش ہوگا، وہ شخص ایک مالدار سخی آدمی ہوگا، اللہ کی راہ میں دولت کو لٹانے والا فرد ہوگا. اس سے بھی کوئی سوال ہوگا کہ تم بتاؤ، تمہیں زندگی دی، صلاحیتیں دی، مالی حوالے سے ہم نے تمہیں مالا مال کر دیا، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آج میرے حضور آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ بندے کا جواب بھی اسی طرح ہوگا، احسان کا اعتراف کرے گا اور پھر کہے گا مالک تیری دی ہوئی دولت تیرے بندوں پر میں نے صرف کی، میں خرچ کرتا رہا، مسجدوں میں دیتا رہا، مدرسوں میں دیتا رہا، غریبوں کو ڈھونڈ کے دیتا رہا، بڑے بڑے میں نے رمضان میں اتنے پیسے خرچ کیے، اپنی وہ ساری تفصیلات بتائے گا. وہاں سے جواب پھر عدالت اعلیٰ سے پھر جواب آئے گا، کذب کا، تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ درست بات تم نہیں کر رہے ہو. تم جو کچھ تم کر رہے تھے وہ تم اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے کر رہے تھے. یہ جو فوٹو سیشن تم کروا رہے تھے، یہ جو ایک ایک پیکٹ دے کر تم 10 دفعہ اس کے فوٹو کو دنیا کے سامنے لا رہے تھے، یہ دنیا میں جو نام و نمود تم چاہتے تھے وہ ہم نے تو پیدا کر دیا. لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری دھاک بٹھا دی کہ فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا پیسے دیتا ہے، فلاں بڑا پیسے لٹا رہا ہے، فلاں بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے، اپنی دولت کو لٹا رہا ہے اللہ کے لیے، غریبوں کا بڑا آدمی ہے. یہ کام ہم نے کر دیا اور تمہارا نام لوگوں میں، دنیا میں تمہارا نام بڑے اچھے انداز میں لوگ لے رہے ہیں. جاؤ، تمہارا بھی وہی فیصلہ ہے کہ آج تمہارے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم ہے، سزا ہے. اپنی اس سزا کو بھگتو. اس لیے یہ کام اگر تم میرے لیے کرتے، میری رضا کے لیے کرتے، تو پھر تمہارے لیے جنت ہوتی، انعامات ہوتے. یہ جس کے لیے تم نے کام کیا تھا آج ان کو بلاؤ، وہ تمہیں یہاں سے بچا کے لے جائیں، ورنہ آج تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ تینوں افراد جو ہیں انہیں اسی کیفیت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حضرات، حقیقت یہ ہے آج جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں، ہم میں سے کوئی ایسا فرد نہیں جس کو یہ یقین نہ ہو چکا ہو کہ ہم نے مرنا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے سامنے ہر فرد نہ جانے کتنے وہ جنازے پڑھ چکا ہے، کتنے افراد کو اپنے سامنے تدفین ہوتی اس نے دیکھی ہے. اور کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے کئی میتوں کو خود نہلایا ہے اور ان کو اس کا علم ہے کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں کبھی اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، وہ شخص جس کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، وہ شخص جس کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ انتہائی نفیس انسان ہے، آج نہ اس کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، نہ اس کی زبان کام کر رہی ہے، آج نہ اس کی نظر کام کر رہی ہے. آج جس طرح اسے نہلایا جا رہا ہے وہ خاموش ہے، جس طرح اس کے جسم کے جس حصے کو جس طرح دھویا جا رہا ہے وہ خاموش ہے، اور جس مٹی کے نیچے اسے رکھا جا رہا ہے اس میں بھی وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہا کہ کہاں مجھے مٹی کے نیچے پھینک کر جا رہے ہو. حضرات، یہ کیفیت ہمارے سامنے ہے. ہمارے بچے، بوڑھے، جوان سب جانتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کئی افراد کو آپ نے قبروں میں اتارا ہے، اور پھر بھی اگر یقین نہ آئے تو
آدمی اپنی نسل کو دیکھتا ہے، اپنے باپ دادا پر دادا کو دیکھتا ہے، وہ نسل کہاں ہے جن کی قبروں پہ ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے؟ تو یہ وہ انداز کہ جس رویے کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، موت ہمارے سامنے ہے، قبر کی کیفیت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، حشر کی کیفیت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، جنت اور دوزخ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اسے ہم تسلیم کریں، اور یہ حقائق ہیں، یہ ہمارے ایمانیات ہیں۔ اگر ان سب چیزوں کے معلوم ہوتے ہوئے ایمان کے حقیقی تصور کے موجود ہوتے ہوئے پھر ہم اپنے سیدھے راستے سے الٹے راستے پر چڑھ پڑیں، پھر ہم سستی کا شکار ہوں، پھر ہم تساہل میں پڑ جائیں، پھر ہم ریاکاری کا شکار ہو جائیں، پھر ہم عبادت کرتے ہوئے بندوں کی خوشنودی اور رضا کو مد نظر رکھیں، پھر ہم حق بات چھپا لیں اس لیے کہ فلاں یہ نہیں چاہتا کہ حق بات کی جائے، پھر ہم جہاں حق کا رویہ رکھنا چاہیے وہاں حق کا رویہ نہ رکھیں اور باطل کے رویے پر عمل کر جائیں۔ حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جس طرح انسان مادہ پرستی کا شکار ہوتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے، پیسے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، زمینوں کے لیے، دکانوں کے لیے، فیکٹریوں کے لیے، یعنی مختلف انداز میں مختلف چیزیں اکٹھے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، یہاں رہ جاتی ہیں، اور بالآخر بعض لوگوں کا تو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہ زندگی کے اندر ہی وہ بالکل بے اختیار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں بڑے با اختیار ہوتے ہیں، دولت ان کے حکم پر لٹائی جا رہی ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، جس انداز میں معاملے کو چاہیں وہ اس طرح کرتے رہتے تھے، لیکن زندگی میں ہی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ ان کو بے اختیار کر دیتا، چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ پھر یہی وہ بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں صحت کو غنیمت جانو، اس بیماری سے پہلے کہ تم بے اختیار ہو جاؤ، اور صحت کے ہوتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے اللہ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداریاں کر کے نیکیوں کو سمیٹ لو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرصت کے اوقات کو غنیمت جانو، اس وقت سے پہلے کہ اللہ تمہیں مصروف کر دے اور تمہیں نیکی کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو کہ زندگی کی یہ فرصت، یہ لمحات جو ملے ہیں، ان لمحات میں اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ حضرات، یہی وہ انداز ہے۔ آئیے ترمذی کی ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جناب ابو موسیٰ اشعری، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ترمذی میں اس کیفیت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج فی آخر زمان دجال، میری امت کے آخری دور میں دجال آئیں گے۔ آپ ذرا دجالوں کی صورت دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دجالوں کا نقشہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ کون سے دجال ہیں؟ یفتنون الدنیا بالدین، انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا۔ وہ دجال جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا یلبسون للناس جلود الظان من اللین، لوگوں پر اپنا تقوی بٹھانے کے لیے، لوگوں کو اپنی درویشی کا روپ دکھانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے جانوروں کے، خاص کر آپ نے فرمایا کہ بھیڑوں کی کھالوں کے لباس پہن رکھے ہوں گے، بڑے بڑے جبے کبے اور بڑی ٹوپیاں، اور اس انداز میں اپنے آپ کو معروف کیا ہوگا۔ السنتہم احلی من العسل،
ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. گفتگو جب کریں گے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. وقلوبہم قلوب الذئاب, اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے. ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے, اور وہ چاہیں گے کہ امت کے یہ لوگ بھیڑیا جس طرح حوث کے ساتھ چیر پھاڑ کر اپنی مرضی کا گوشت نکال کر کھاتا ہے, بالکل یہی ظالم لوگ, یہ دجال دین کی آڑ میں, دین کا نام لے کر دین کی آڑ میں مختلف گدیوں اور مسانید پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے مالوں پر, ان کی جیبوں پر نظر ڈالتے ہوئے اس کیفیت میں یہ زندگی گزارے گی. اور ساتھ آپ نے فرمایا یقول اللہ عز و جل, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, ابھی یفترون علی یجترون, یہ لوگ میرے ڈھیل دینے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں. میں نے ان کو ڈھیل دے دی ہے, وقت دیا ہے تو وقت سے پہلے میں نہیں ان کو پکڑوں گا. یہ دھوکے کا شکار ہے. یا پھر ان کی بالکل دوسری حالت ہے کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے اور نعوذ باللہ میرے مقابلے میں جرأتیں دکھا رہے ہیں, اللہ کے مقابلے میں جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ. اللہ کے دین کو ہی شیلٹر بنا کر لوگوں میں اس رویے کو بہا رہے ہیں جو رویہ دولت حاصل کرنے کا اور مادیت پرستی کا رویہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا فَبِيَا حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدْعُ الْحَلِيمَ حَيْرَانٌ, کہ مجھے قسم ہے میرے جلال کی, میں انہی میں سے کچھ لوگوں کو ان پر فتنے کے طور پر اس طرح مسلط کر دوں گا کہ ان کے وہ بڑے بڑے مکار مفکر بھی حیران ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. آپ نے علامہ اقبال مرحوم کا وہ قطع ضرور سنا ہوگا جس میں ایک منظر پیش کیا, منظر کشی کی ہے علامہ اقبال نے. اور اقبال تو وہ ہے جسے سارے مسلمان مانتے ہیں, اہل حدیث بھی اس کو اچھا سمجھتے ہیں, دیوبندی بھی اچھا سمجھتے ہیں, ہمارے بریلوی اہل سنت بھائی بھی اچھا سمجھتے ہیں, اہل تشیع وہ بھی اچھا سمجھتے ہیں. ایران والے تو کہتے ہیں کہ یہ لاہوری اقبال ہے لیکن ہے ہمارا. اس اقبال نے ایک منظر کشی کی ہے, بانگ درا میں ایک قطع اس نے لکھا ہے اور اس کے اوپر اس نے لکھا ہے باغی مرید کا تصور. اور وہ باغی مرید کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ. مانند بتاں پوجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن. اب ذرا الفاظ کی کاٹ ملاحظہ کریں. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانند بتاں پوجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن. میراث میں آئی ہے ان کو مسند ارشاد. جس گدی پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے آباء و اجداد کی گدیاں ہیں. میراث میں آئی ہے ان کو یہ مسند ارشاد. زاہوں کے تصرف پہ عقابوں کے نشیمن. ان کے بڑے یقیناً اچھے لوگ تھے اور ان کی عادت یہ ہے کہ یہ شاہینوں کے گھونسلوں میں کبے بیٹھ گئے ہیں
جو گوشت کے چچڑوں کی تلاش میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں اس حرام گوشت کو بھی کھاتے ہوئے ان کو حیا نہیں آتی. حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث جو آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد، طبرانی، مسند ابو یعلا ان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شرک سے بچنے کی کوشش کرو، اور بالخصوص شرک خفی سے بچنے کی کوشش کرو. شرک خفی وہ جو چیونٹی کی چلنے کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا ایاکم والشرک والشرک السرائر، قالوا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھپے ہوئے شرک کی کیفیت کیا ہے؟ وما شرک السرائر؟ قال یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته جاہدا لما یرا من نظر الناس الیہ فذلک شرک السرائر. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چھپے ہوئے شرک کی ایک مثال دوں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اچھی نیت کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے اور اسے نماز میں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ میرے رکوع سجود کو دیکھ کر بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں. نماز میں احساس ہوتا ہے اس کو. اب وہ اپنی نماز کو اور زیادہ خشوع خضوع والی بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگ اسے اور اچھا کہیں اور کہیں بڑا متقی ہے، بڑا اچھا نمازی ہے. یار اس کی نماز تو اس کے سجدے بڑے لمبے ہیں، اس کے رکوع بڑے لمبے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یہ نماز کی جو تزئین آرائش کرنا شروع کر دے، یہی وہ چھپا ہوا شرک ہے جو ریاکاری کی پوزیشن میں آتا ہے کہ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے اپنی نماز پڑھنے میں ریاکاری کا ذرہ برابر عمل کر لیا، وہ نماز اللہ کی عبادت کی بجائے اس کے لیے شرک کا باعث بن گیا. جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس شخص نے روزہ اس میں ریاکاری کی پوزیشن بنا دی، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ جناب محرم کے روزے ماشاءاللہ بڑا سخت روزہ تھا لیکن میں نے رکھا ہے، یہ ایام تشریق کے روزے تھے، بڑے مشکل تھے لیکن گھر میں ہم نے بڑا اہتمام کیا، افطاری کا اہتمام کیا، اور یعنی وہ نفلی روزوں کا تذکرہ کر رہا ہے، نفلی عبادات کا تذکرہ کر رہا ہے. روزی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے، ماشاءاللہ بڑا سرور آتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں پڑھتا ہوں اور تم یہ کہو، لیکن وہ غیر محسوس انداز میں لوگوں کے سے داد وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ کو ایک ہی بات پسند ہے کہ جو کام تم میرے لیے کر رہے ہو اس کو میرے لیے ہی ہونا چاہیے، پھر تم کسی کی خوشنودی کی کیفیت اس میں شامل نہ کرو. یہی وہ اہم بات ہے جو ہمارے آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے کہ ہم اپنی عبادات جس انداز میں بھی کریں، وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، وہ ہماری نمازیں ہوں یا کوئی بھی رنگ ہو، ہمیں اس بات کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں ہماری حسن نیت، ہمارا اخلاص پورے انداز میں واضح ہو اور وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری عمومی حالت یہ ہے کہ ہم ان چکروں میں پھنس چکے ہیں. وہ چکر جو ہمارے اپنے نفس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ دھوکے جو عمومی طور پر باہر سے ہمیں نظر آتے ہیں، ان سارے دھوکوں اور چکروں میں بندہ مومن تب بچ سکتا ہے جب وہ اپنے اللہ کے حضور دعا کرتا. میں دعا پڑھ رہا تھا، حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں دعا کیا کرو، یا اللہ ہم اس شرک سے بھی پناہ مانگتے ہیں
جو ہمارے علم میں ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، اور ہم اس شرک سے بھی تیری حفاظت طلب کرتے ہیں، تیرے تجھ سے معافی مانگتے ہیں جو شرک ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم سے ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچا لے۔ اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں نماز کا معاملہ ہو یا ہمارے معاملات کا معاملہ ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، ہم گفتگو کر رہے ہوں، کوئی چیز لین دین کر رہے ہوں، کسی بھی سطح پر اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے اس کی نسبت کسی فرد کی طرف نہ ہو، کسی اور کی طرف نہ ہو، اللہ کے لیے وہ خالص کام کیا جائے۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔